أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نالین پاک کے تصدق سے آن لائن عرفان القرآن کورس میں جتنے شرکاء تشریف لائے تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سورہ البقرہ کا رکوع نمبر 6 ہم تلاوت کر رہے تھے، اور یہ حصۃ التجوید اور حصۃ القواعد یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھ لیا تھا۔ یہاں تجوید کے چھٹے رکوع میں ہم نے آیت نمبر 50 تک کا حصہ جو ہے وہ تلاوت کر چکے تھے۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 59 تک ہے، تو بلا تاخیر چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو لمبا کریں گے۔ وعدنا، الف خالی از حرکت ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، یہ الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر، اس کو لمبا کریں گے۔ وعدنا موسیٰ، یہ چھوٹی یا کے اوپر نیچے کچھ بھی نہیں، اس کو نہیں پڑھیں گے، اور یہ سین کے اوپر جو کھڑا زبر ہے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ موسیٰ 40، ای میں دیکھیے یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، یہاں یائے مدہ ہے اور اس کو لمبا کریں گے۔ 40 لیلۃ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، من بعدہ میں نون ساکن ہے اور اس کے بعد با ہے، تو جب بھی قرآن مجید میں کہیں نون ساکن ہو یعنی جزم والا نون ہو اور اس کے بعد با آ جائے تو وہاں نون کو چھوٹی میم کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیے نون کی جزم کے اوپر ایک چھوٹا میم لکھا ہوا ہے، پہلی میم کو اس میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ من بعدہ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، ظالمون میں دیکھیے یہ واو مدہ ہے۔ آگے آیت نمبر 52 دیکھیے۔ ثم عفونا، عفونا میں الف خالی اور نون کے اوپر زبر، الف سے پہلے زبر آ گیا تو اس کو یہ الف مدہ ہوا۔ ثم عفونا عنکم من بعد، عنکم میں کاف کو دوسرے میم سے ملائیں گے، یہ پہلا میم جزم والا ہے، دوسرا میم مشدد ہے، پہلے میم کو چھوڑ دیں گے، دوسرے میم کو پڑھیں گے، اور یہاں پھر دیکھیے نون ساکن ہے اور اس کے بعد با ہے تو یہاں چھوٹا میم پیدا ہوگا اور پہلے اس میم کو اس چھوٹے میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون، تشکرون میں واو ساکن ہے، اس سے پہلے ضمہ ہے تو واو کا ماقبل مضموم، یہاں واو مدہ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، آتینا میں الف خالی از حرکت اور اس سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ والفرقان، والفرقان قاف میں دیکھیے الف خالی از حرکت، اس سے پہلے کاف کے اوپر زبر ہے، یہاں الف مدہ ہوگا۔ لعلکم تہتدون،
یہ دراصل ہمارا تجوید کا جو گزشتہ سبق تھا اس میں حروف مدہ کا بیان تھا کہ واو خالی از حرکت ہو اور اس سے ما قبل مضموم ہو تو واو مدہ ہوتی ہے، الف خالی از حرکت ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ ہوتا ہے، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو یائے مدہ، واو ساکن اور اس سے پہلے پیش، یائے ساکن اور اس سے پہلے زیر، الف خالی از حرکت اور اس سے پہلے زبر ہو تو یہ حروف مدہ ہوتے ہیں اور ان کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ اب یہ قانون ہم نے پڑھا اور اس کی اتنی ساری اگزامپل ہم نے اپلائی کر لی، آگے بھی دیکھیے ہم اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ، قَالَ میں الف مدہ ہے، مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم انکم، نون شد والا ہے، آواز کو ناک میں لے جائیں گے، یہاں غنہ ہوگا، انکم ظلمتم انفسکم، انفسکم باتخاذکم العجل، خا میں دیکھیے الف خالی از حرکت ہے اور اس سے ما قبل زبر ہے، الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ، فتوبو، اب واو ساکن ما قبل مضموم، یہاں واو ساکن ما قبل مضموم، یہ دونوں مدہ ہوئے، فتوبو الی بارئکم، بارئکم میں الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ ہوگا، لمبا کریں گے، الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، فاقتلوا میں واو ساکن ما قبل مضموم یعنی پیش آ گئی تو اس کو واو مدہ کہیں گے، انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم، فتاب میں الف مدہ ہے، انہ هو التواب الرحیم، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ، یہ پہلے نون کو نہیں پڑھیں گے، دوسرے نون کے ساتھ ملائیں گے۔ قانون یہ ہے کہ جب دو حرف ایک جنس کے آ جائیں، ان میں سے پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو تو ساکن کو متحرک میں ملا دیتے ہیں اور اس کو ادغام کہتے ہیں۔ یہاں دو نون آ گئے، پہلا نون ساکن تھا دوسرا نون متحرک تھا، تو پہلے نون کو دوسرے نون میں ملا دیا، یہ ادغام ہو گیا، اور دوسرے نون کے اوپر شد لگا دی، جو اس بات کی علامت ہے کہ یہاں ایک نون نہیں دو نون پڑھے جا رہے ہیں، تو اس لام کو دوسرے نون کے ساتھ ملائیں گے۔ آگے حمزہ ہے، حمزہ کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جھٹکے سے حمزہ کو پڑھتے ہیں، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ فأخذتکم الصاعقۃ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تنظرون میں واو مدہ ہوگی، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس میں بھی دیکھیے نون ساکن ہے اور اس کے بعد با، تو جہاں نون ساکن ہے اور اس کے بعد با ہو تو چھوٹی میم درمیان میں پڑھی جاتی ہے، اس نون کو نہیں پڑھتے میم کو پڑھتے ہیں، اس کو من بعد نہیں پڑھیں گے، میم بعدی پڑھیں گے۔ تشکرون میں واو ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، واو مدہ ہوگی، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ وَذَلَّلْنَا، اس میں الف مدہ ہے، عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، غمامہ میں الف کو دیکھیے یہ مدہ ہے، وَأَنزَلْنَا، اس میں الف مدہ ہے، عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، ما رزقنا میں ما جو ہے یہ اس کا الف یہ مدہ ہے اور کلو میں واو مدہ ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا،
अब ये देखिए वाव उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश, वाव मद्दा, अलिफ खाली अज हरकत, माक़बल जबर है, अलिफ मद्दा होगा। वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। कानू में वाव मद्दा है, यज़लिमून में वाव मद्दा है। आयत नंबर 57 देखिए, ये खत्म होगी। आयत नंबर 58, वइज़ क़ुलना दुख़ुलू हाज़िहिल क़रियता फ़कुलू मिन्हा हैसु शि'तुम रग़दन वद्ख़ुलुल बाबा सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन। अब इस आयत में हरूफ मद्दा की निशानदेही कर लेते हैं। कुलना में अलिफ मद्दा है, उदखुलू में वाव मद्दा है, फकुलू में वाव मद्दा है, और मिनहा में अलिफ मद्दा है। और इसी तरह आगे देखिए जी के कुलू में वाव मद्दा है, कुलू है, काफ में भी, कू में भी वाव मद्दा, लू में भी वाव मद्दा। हित्ततुन नग़फ़िर लकुम, और आगे देखिए मुहसिनीन में याए मद्दा है, वासा नजीद में याए मद्दा है, या साकिन है और उससे पहले जेर आ गई। फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ीला लहुम फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिजज़म मिनस समाई बिमा कानू यफ़सुक़ून। अब इसमें हुरूफ मद्दा की निशानदेही कर लेते हैं। फबद्दलल्लज़ीना, ये या साकिन है, माक़बल मकसूर है, यहाँ याए मद्दा। ज़लमू में वाव साकिन, माक़बल मज़मूम वाव मद्दा। और आगे देखिए गैरल्लज़ी में या साकिन है और उससे पहले वाले हर्फ के नीचे जेर है, ये याए मद्दा। क़ीला में या साकिन, माक़बल मकसूर, याए मद्दा। फ़अंज़लना में अलिफ खाली अज़ हरकत और नून के ऊपर जबर, इससे पहले ये अलिफ मद्दा। अल्लज़ीना या साकिन, माक़बल मकसूर, ये याए मद्दा। ज़लमू में वाव साकिन, माक़बल मज़मूम वाव मद्दा। और बीमा में अलिफ खाली अज़ हरकत और बीम के ऊपर जबर, उससे पहले वाला हर्फ है, ये अलिफ मद्दा होगा। कानू में वाव साकिन, उससे पहले मज़मूम, ये वाव मद्दा। यफ़सुक़ून में वाव साकिन, माक़बल मज़मूम, ये वाव मद्दा। तो उम्मीद करता हूं कि आज जितनी हमने इसकी एग्जाम्पल्स अप्लाई कर ली हैं, अब हुरूफ मद्दा इंशाअल्लाह किसी को नहीं भूलेंगे। तो इसी तरह बेटे हमने हर कानून को जहां जहां वो आ रहा होगा उसको बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार उसकी मिसालों को देखेंगे, तो ये कवानीन आपको अज़बर हो जाएंगे। हिस्सा ग्रामर और लफ्जी व बा मुहावरा तर्जमा की जाने पढ़ते हैं। आयत नंबर 50 तक हम काम कर चुके थे। आज आयत नंबर 51 है। आइए इसका तर्जमा देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाव का मतलब होता है और, इद याद करो उस वक्त को जब, वाअदना, वाअद, वाअदा यौइदु वादा करना, जब वादा किया ना हमसे, और याद करो जब वादा किया ना हमने, जब वादा किया हमने मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ, 40 लैलतन रातें, और याद करो उस वक्त को जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रातों का वादा फरमाया। यहाँ भी कलमा इद में बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो वाक़या याद करवाया जा रहा है जिस लम्हे अल्लाह के कलीम हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम बारगाह खुदाबंदी में तशरीफ ले जाते हैं और उनको 40 रातें
وہاں مجاہدہ کرنا پڑتا ہے بارگاہ خداوندی میں رسائی کے لیے، اللہ کریم کے تجلیات کی زیارت کے لیے ان کو 40 راتیں وہاں رکنے کا ان سے وعدہ فرمایا جا رہا ہے۔ اور یہاں سے جو صوفیاء کرام علیہم السلام وہ فرماتے ہیں کہ 40 کا عدد بڑی کشش رکھتا ہے۔ یہ 40 کا عدد ہی تھا جسے یہ اہل تصوف اپنی زبان میں چلہ کا لفظ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے فلاں شخص کی مزار پر چلہ کیا تھا، اس کے بعد اس کے جو معرفت کے درجات تھے، جو ان کی تصوف کے درجات تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پر ولایت کے اسرار کے جو ہے وہ کھول دیے تھے۔ یہ دراصل قرآنک پوائنٹ آف ویو سے اور قرآن کی ہی انہوں نے یہ آئیڈیا اور تخیل لیا ہے، کوئی من گھڑت نہیں ہے۔ آخر 40 میں کوئی خاص حکمت تھی جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میری تجلی کی زیارت کے لیے آپ کو 40 راتیں یہاں قیام کرنا ہوگا اور میرے حضور مجاہدہ کرنا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر اللہ سے ہم کلامی کا درجہ بھی رکھتا ہو، پھر بھی اس کی ہر خواہش اسی وقت مکمل نہیں کی جاتی، بلکہ اللہ اپنی حکمت کے ساتھ اس کو کچھ وقت کے لیے مؤخر فرما دیتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو وہ واحد نبی تھے اس وقت کہ جن سے اللہ نے براہ راست کلام فرمایا اور کلیم اللہ ہونے کے درجے پر فائز کیا، اس کے باوجود بھی ان کی اس خواہش کی تکمیل کے لیے ان کو 40 دن وہاں اللہ کے حضور مجاہدہ اور ریاضت کرنے کا حکم مل رہا ہے۔ اب اس دوران ہوا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اللہ کریم کے حضور ان کی زیارت کرنے کے لیے، ان سے کلام لینے کے لیے، ان سے کتاب لینے کے لیے۔ اور ثم پھر اتخذا یتخذ کا مطلب ہوتا ہے بنا لینا، تم نے، اور پھر تم نے بنا لیا العجل، عجل کہتے ہیں گائے کے بچے کو، جسے ہم اپنی بولی میں بچڑا کہتے ہیں، اور تم نے بچڑے کو بنا لیا من بعد، من کا مطلب ہوتا ہے سے، یہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ باؤ تاؤ کاف و لام واؤ منزو مزخلا ربا ہاشا من عدا فی ان الہ حتی علا، من یہ اسم سے پہلے آتا ہے اور اسم کو مکسور کر دیتا ہے۔ یہ دیکھیں بعد ہی کے نیچے زیر آ گیا، یہ مکسور ہے، من بعد ہی، یہ بعد اسم ہے، من حرف جار ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سے بعد ہی، اس کے بعد، اس کے بعد کس کے بعد؟ موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد قوم نے گائے کے بچے یعنی بچڑے کو بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور اس وقت جب انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر گائے کے بچڑے کو معبود بنایا تھا تو اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم واقعی بڑے ظالم تھے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود تسلیم کرتا ہے تو اس سے بڑا ظالم کوئی شخص نہیں ہے۔ ظالم کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والے شخص کو، تو اللہ کو معبود ماننا یہ حد ہے، اللہ سے بڑھ کر کسی اور کو ماننا یہ اس حد سے تجاوز کرنا ہے، تو جو حد سے تجاوز کرتا ہے وہ ظالم کہلاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے کچھ امت کے کچھ افراد نے موسیٰ علیہ السلام کے وہاں کوہ طور پر جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم توحید کو چھوڑ کر غیر توحید کو معبود بنا رہے تھے، غیر خدا کو معبود بنا رہے تھے، یہ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ دوسرا یہ پتہ چلا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا لینا، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا لینا یہ شرک ہے، اور شرک ظلم عظیم ہوتا ہے، شرک ظلم عظیم ہوتا ہے۔ اس لیے بھی یہاں ان مشرکوں کو جو بچڑے کو معبود بنا رہے تھے ان کو ظالم قرار دیا جاتا ہے۔
सुम्मा फिर, अफाउना, अफा याफू, आप एक लफ्ज पढ़ते हो उर्दू में अफू दरगुजर, वो अफू का लफ्ज यहीं से निकला। ये देखिए अफू का मतलब होता है मुआफ करना। सुम्मा फिर अफाउ, मुआफ किया, ना हमने, अन से, कुम तुमको, फिर हमने इसके बाद तुमको मुआफ कर दिया। मिम बाद, इसके बाद, जालिका ये इसम इशारा है, जालिका जानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका, ये आप पढ़ चुके ग्रामर के हिस्से में। हाजा ये अस्माए इशारा करीब थे ना, वो थे हाजा, हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाजिही, हातानी, हाउलाई, जालिका जानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका। इसको भी याद करने का तरीका यही है कि आप सीधे हाथ की हथेली को सामने रखिए, पहले वाली जो छोटी उंगली है ये मुजक्कर के लिए, दरमियान वाली जो बड़ी उंगली है ये मुअन्नस के लिए, और फिर उसके साथ वाली ये मुजक्कर के लिए, और फिर उसके साथ वाली मुअन्नस के लिए, यानी एक उंगली मुजक्कर की, एक उंगली मुअन्नस की। पहले जो दो उंगलियां हैं ये करीब के लिए, और जो दो दूसरी उंगलियां हैं ये बईद के लिए। हर उंगली के 3 हिस्से हैं, हर लफ्ज को उन हिस्सों पर पढ़िए, आपको ये कभी गर्दान नहीं भूलेगी। और कुरान मजीद में जहां भी ये अल्फाज आएंगे ये इसी तरह ही आएंगे। और ये 6 लफ्ज हैं जो इस्माए इशारा करीब और बईद के लिए, करीब में माना ये करते हैं और बईद में माना वो करते हैं। समझ आ गई बात की? जालिका, अब ये वाहिद है और मुजक्कर के लिए है, वाहिद के लिए है और मुजक्कर के लिए। जालिका का मतलब होगा वो, लअल्लकुम शायद तुम, तशकुरून ये आप शुक्र लफ्ज पढ़ते हैं, जिसको आप कहते हैं शुक्र करो मियाँ, ये शुक्र नहीं होता, ये शुक्र लफ्ज होता है असल में, शुक्र, और उसी से है तशकुरून, तुम शुक्र अदा करो, या तुम शुक्र अदा करते हो, या तुम शुक्र गुजार हो जाओ। सुम्मा अफौना, फिर हमने मुआफ कर दिया, अनकुम तुमको, मिन बाद दालिक इस मामले के बाद, लअल्लकुम तशकुरून शायद कि तुम शुक्र गुजार बंदे बन जाओ। अल्लाह ने इस बछड़े की माबूद बना लेने पर भी मूसा अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से उनको मुआफी अता फरमा दी ताकि शुक्र गुजार बंदे बने। वाह, और ईद याद करो उस वक्त को, आतईना जब हमने अता किया मूसा अलैहिस्सलाम को, अल किताब किताब, जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता फरमाई, वो वक्त भी याद करें। तो गोया जब मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात मुयस्सर आ रही थी, गो रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, मगर वो अल्लाह के नूरानी हिजाबात में मौजूद होकर भी उस लम्हे अताए तौरात इला मूसा ये अपनी आंखों से देख रहे थे। और अब वो जब आलम शहूद में जलवा गर होते हैं तो उस वक्त उनको वो गुज़श्ता वाक़या याद करवाया जा रहा है। गोया आप कुरान मजीद के ये लफ्ज़ इद से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जुमला तरकीब कायनात बारगाह रिसालत माब की आंखों के सामने पेश आई है, और हर बार अल्लाह रब्बुल जलाल अपने महबूब को याद दहानी फरमा रहे हैं। गोया कुरान मजीद तो ये गुफ्तगू है जो एक मुहिब और महबूब के दरमियान है, एक आशिक और माशूक के दरमियान है, एक मोहब्बत करने वाले और एक मोहब्बत किए जाने वाले के दरमियान है। वो बार बार एक आशिक अपने महबूब को जितला रहा है, महबूब ये देखिए हम वो लम्हा भी था जब हम हालत कुर्बत में थे और ये अमर अंजाम दिया गया था, ये काम अंजाम दिया गया था जब हम हालत कुर्बत में थे। तो यहाँ भी उसी तरह वो याद दहानी करवाई जा रही है। ये छोटे छोटे ग्रामर के असूल आप याद रखेंगे तो वो जो गुफ्तगू के दरमियान चाशनी और लज्जत है ये इंशाअल्लाह ईमान को हलावत अता करेगी, रूह को जिला अता करेगी, और यही शौक तिलावत का सबब बनेगी कि कुरान मजीद की तफहीम जब जहन में आती चली जाती है फिर इंसानी जहन और इंसानी दिल को जिला मुयस्सर आती है, और जब दिल उजला हो जाए
تو پھر آنکھوں سے اشک رواں ہوتے ہیں، اور جب آنکھوں سے اشک رواں ہوں تو یہ آنسوؤں کا پانی یہ سمندروں کے پانی سے کہیں زیادہ وقت اور حیثیت اللہ کے حضور رکھتا ہے۔ موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی گئی، وہ کیسی کتاب تھی؟ والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے، لعلکم، شاید کہ تم تہتدون، ہدایت پا جاؤ۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والا معجزہ عطا کیا تھا تاکہ تم راہ ہدایت پا جاؤ، تو انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات کے عطا کیے جانے کا مقصد قرآن بتا رہا ہے، لعلکم تہتدون، شاید کہ قوم ان معجزات نبوت و رسالت کو دیکھ کر وہ راہ ہدایت پر آ جائے۔ واہ، اور یاد کرو اس وقت کو، قالا، جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ، اپنی قوم کو کیا ارشاد فرمایا؟ یا قومی، اے میری قوم، انکم، بے شک تم نے، ظلمتم، تم نے ظلم کیا، انفسکم، اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، باتخاذہ، یہ ہم نے یہ اتخاذہ یہاں پڑھا تھا، یہ اسی سے ملتا ہوا لفظ ہے، باتخاذ، با کا مطلب سے یا ساتھ اتخاذ، کہ تم نے بنا لیا، پکڑ لیا، تم نے العجل، بچڑے کو، تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، اب اس کے لیے فتوبو، پس تم توبہ کرو، الا، طرف، بارے، اب یہ دیکھیں حرف جار ہے اور بارے کے نیچے زیر آ گئی، یہ اس میں ہے، بارے کہتے ہیں پیدا کرنے والے، آپ کہتے ہیں اللہ باری تعالی، تو باری کا لفظ یہی ہے، بلند، پیدا کرنے والا، تو اللہ کریم کو باری تعالی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس نے کائنات ہست و بود کو تخلیق فرمایا ہے، پیدا کیا ہے، الا بارئکم، تمہیں پیدا کیا، پیدا کرنے والے کی طرف، اور توبہ کیسے کرو کہ فقتلوا، تم قتل کرو، انفسکم، اپنی جانوں سے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم نے جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، ان کو توبہ کرنے کا طریقہ کار یہ تھا کہ جنہوں نے غیر خدا کی عبادت کی ہے وہ لوگ مجرم ہیں، اور جنہوں نے نہیں کی تھی وہ مجرم نہیں تھے، اب جو مجرم نہیں تھے وہ تلواریں لیں، اور جنہوں نے جرم کیا وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھیں اور دوسرے لوگ ان کو قتل کر دیں۔ یہ قتل نفوس موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی توبہ ہوگی۔ ذالکم، ذالکا، یہ، کم، تمہارا، تمہارے لیے، خیر، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے پاس، یعنی اللہ کے نزدیک تمہارا اس انداز توبہ، یہ انداز توبہ، یہ طریق توبہ اللہ کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ فتاب علیکم، اگر تم یہ کرو گے تو اللہ بھی تمہاری طرف رجوع کرے گا، انہو، بے شک وہ، هو التواب الرحیم، وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے تصدق پر میری نسلیں قربان ہوں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا کہ یہ زبان سے فقط اللہ کے حضور توبہ کا وعدہ کر لیتے ہیں اور مصمم ارادہ کر لیتے ہیں کہ دوبارہ گناہ کی طرف نہیں پلٹیں گے، ان کا یہ قلبی ارادہ اور زبان سے اقرار ہی اللہ کے حضور توبہ اور استغفار بن جاتا ہے، جبکہ سابقہ امتوں میں دیکھیے کہ توبہ کا طریقہ یہ تھا کہ گردن جسم سے جدا کر دی جائے۔ یہ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی دھول کی برکت ہے کہ اللہ نے اس امت کو یہ شرف عطا فرمایا۔ واہ، اور از، یاد کرو اس وقت کو، کل تم، جب ہم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمن لکا، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ، ہم اللہ کو دیکھ لیں، جہرتن، واضح، فآخذت، پس پکڑا، تم کو، الصاعقہ، ایک کڑک نے، وانتم تنظرون، اور تم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جو کوہ طور پر آپ کے ساتھ کچھ لوگ گئے تھے، انہوں نے
یہ وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، عرض کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ آپ جس اللہ کی بات کر رہے ہیں اس اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے واضح دیکھ نہ لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر کوہ طور پر گئے۔ اللہ نے یہ پھر 40 دنوں کا وعدہ کیا، اور وعدہ پورا کر جب 40 دن پورے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفاتی تجلی کا اظہار کوہ طور پر فرمایا، اور کوہ طور سرما بن گیا۔ جو دیکھنے والے گئے تھے وہ سبھی اس کڑک کو دیکھ کر وہ دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو وہ بندے مرے پڑے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی، پروردگار عالم، لوگ میری قوم کے کیا کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام بندوں کو لے کر گئے تو تھے اللہ کو دیکھنے کے لیے، اور یہاں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، یہ کون سا اصول زیارت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور ان کو دوبارہ زندگی عطا کر دی۔ یہ آیت نمبر 56 میں آگے تحریر ہے، آگے چل کر دیکھتے ہیں۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو آنکھوں کے سامنے بالکل آشکارا دیکھ لیں، بس اس پر تمہیں کڑک نے آ لیا جو تمہاری موت کا باعث بن گئی اور تم خود یہ منظر دیکھتے رہے۔ سما، جب وہ بندے مر گئے اس کے بعد، سما پھر بعثناکم، بعثا یا بعثو کا مطلب ہوتا ہے اٹھا دینا، زندہ کر دینا، ہم نے زندہ کیا، من بعد اس کے بعد، موتکم تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَذَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کر دیا، علیکم تم پر، الغمام بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا، علیکم تم پر، المن والسلوى، من اور سلوہ یہ دو کھانے کی چیزیں ہیں وہ اتار دی، کلو تم کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو رزقنا ہم نے رزق دیا کم تم کو، وما اور جو چیز ظالمونا ہم اور جنہوں نے، با اور ما نہیں، ظالمونا انہوں نے ہم پر ظلم کیا۔ یہ ما ظالمو اصل میں ہے ما ظالمو فی الماضی منفی ہے، انہوں نے نہیں ظلم کیا نہ ہم پر، ابھی چونکہ ماضی کی گردان نہیں پڑی اس وجہ سے آپ کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی۔ وما ظالمونا اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن اور لیکن، کانو وہ تھے، انفسہم اپنے نفوس پر، یظلمون ظلم کرنے والے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم پر وادی تہ میں، یہ ایم سی کیوز آ سکتا ہے آپ کے ایگزام میں، اس کو دیکھ لیجئے گا، جب تم پر وادی تہ میں بادل کا سایہ کیے رکھا اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا کہ تم ہماری عطا کی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، سو انہوں نے نافرمانی اور ناشکری کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا مگر اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ واہ اور اذ یاد کرو اس وقت کو، قل ندخلوا جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ، ہذہ القریہ اس بستی میں، فقولوا پس تم کھاؤ، منہا اس سے، حیثو شئتم جو تم چاہو، راغدن سیر ہو کر، وادخلوا البابا ہاں ایک شرط یہ ہے کہ جب تم شہر کے دروازے سے داخل ہوو تو سجدن اس حالت میں داخل ہوو کہ تم سجدہ کرتے ہوئے جانا، وقولو اور تم کہتے جانا کہ حتۃ نغفر لکم خطایاکم کہ اے ہمارے رب ہم سب خطاؤں کی بخشش چاہتے ہیں، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ما اور سا نزید آپ نے پڑھا کہ سین اور سوفا یہ فعل پر ہی داخل ہوتا ہے، تو یہ دیکھیے یہ سین اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے یہ فعل ہے اور فعل مضارع ہے، وَسَنَزِيدُ اور ہم ان قریب زیادہ دیں گے، المحسنین محسنوں کو، نیکوکاروں کو۔ پس اب یہاں اس آیت میں، آیت نمبر 58 میں ان کو حکم یہ تھا کہ شہر میں جب داخل ہوں تو دو کام کرنے ہیں، ایک سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور دوسرا یہ کہنا ہے کہ اے اللہ ہماری گزشتہ خطاؤں کو معاف فرما۔ لیکن بنی اسرائیل کی قوم نے اللہ کی اس بات کو نہیں تسلیم کیا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ فبدل الذین پس بدلا یبدل، تبدیل کا مطلب ہوتا ہے بدل دینا، پس بدل دیا، الذین ان لوگوں نے، ظالموا اور ظلم کیا انہوں نے، قولاً بات کو، یعنی جو بات اللہ نے ان کو حکم دی تھی وہ قول انہوں نے بدل دیا، اور تبدیل قول کی وجہ سے، حکم کی تبدیلی کی وجہ سے انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، غیر سوائے الذی وہ جو،
कीला उनके लिए कहा गया, लहुम उनके लिए, फ़अंज़लना बस हमने नाजिल किया, अलल्लज़ीना उन लोगों पर, ज़ालमू जिन्होंने जुल्म किया, रिजज़न सख्त आफत, मिनस समा आसमान से, बिमा कानू यफसुकून इसलिए कि वो हुक्म अदूली कर रहे थे, वो फिस्क कर रहे थे। ये उन्होंने कलमे कैसे तब्दील किए थे, ये देखिए जब हम सजदा करते हैं तो हमारी पेशानी और नाक जमीन पर लगता है। अल्लाह ने इनको हुक्म दिया था कि पेशानी और नाक लगाकर सजदा करते हुए शहर के दरवाजे में दाखिल होना, और ये ऐसे करते थे कि ये गाल जमीन पर रगड़ लेते थे, पेशानी नहीं रगड़ते थे, गाल रगड़ते थे और यूं टेढ़ा सजदा करते थे कि ये सजदे की हालत नहीं है। और जब उनको हित्ततुन का कहा जाता था कि आप बख्शिश तलब करें, तो वो इसकी जगह लफ्ज बदल देते थे, वो हित्ततुन को हिंततुन कहते थे, हित्ततुन को हिंततुन कहते थे। तो ये दोनों हुक्म अदुलियां की, जिसकी वजह से फिस्क उनकी तरफ से हुआ, और अल्लाह ताला ने फिर उन